دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری۔ ذاتی طور پر تمام خوبیوں تمام شانوں کا مالک صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے سوا جتنے بھی نبی ولی اور جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کے پاس، حتیٰ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنی شانیں ہیں وہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں، ایک شان بھی ذاتی نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں تھی، معیار الوہیت۔ پھر اس سے شرک بھی واضح ہو گیا کہ شرک کی تعریف بھی سامنے ہمارے آ گئی کہ شرک پھر کیا بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی میں مانے گا تو پھر شرک لازم ہے آ جائے گا۔ اور فرمائیے گا تین چیزوں میں سے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کسی کو واجب الوجود مانے گا وہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ چاہے نبی ولی کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو کسی کو عبادت کے لائق مانے گا وہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ اور تیسری چیز، جو اللہ کو علاوہ کسی ہستی کو بھی، جتنی مرضی بڑی ہستی ہے، اللہ کے علاوہ جو کسی بھی ہستی کو ایک اس کی خوبی، ایک کمال، ایک شان بھی اس کا ذاتی مانے گا کہ یہ اس کا ذاتی ہے، اللہ نے نہیں دیا، تو سمجھ لیں کہ وہ شرک میں آ جائے گا۔ تو لہذا شرک کی تعریف بھی واضح ہو گئی، اور یہی شرک کی تعریف جو ہے وہ لکھی ہے شرح قائد کے اندر علماء نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کر۔ ایسے نہیں لکھی علماء، بات ایسے نہیں لکھتے۔ اصل میں وہ ہوتا یہ ہے کہ جن کو خود پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ علماء نے اپنی طرف سے بات کر دی، اپنی طرف سے نہیں، انہوں نے رات دن قرآن و حدیث میں غور و خوض کیا، اور پھر انہوں نے جو رزلٹ نکالا، امت کو چیزیں نکال کر دی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے، تو وہ یہ شرک کی تعریف یہ بنی کہ اللہ کے علاوہ، اب یہ بڑی توجہ سے سن لیجئے گا، شرک کرنے والے بھی ان سے اگر پوچھا جائے نا کہ شرک کی تعریف کیا ہے تو وہ بھی آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو تعریف نہیں آتی، لیکن شرک کے فتوے جو ہیں وہ جگہ بہ جگہ ہے۔ تو فرمایا کہ شرک کب ہوگا؟ جب اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانیں گے، یا عبادت کے لائق مانیں گے، یا اللہ کے علاوہ کسی ہستی میں اس کی خوبی کو ذاتی طور پر مانیں گے، تو یہ ہو جائے گا شرک۔ تو یہ شرک کی ہماری تعریف جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ شرک کے فتوے لگانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہنا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، تو یہ جو ہے یہ زیادتی ہے۔ اس طرح تو پھر یعنی جو امت، اکثر امت جس کام میں ہے اس کام کو بھی کہتے رہنا جو ان چیزوں کے علاوہ ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر شرک کے فتوے لگانا یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ میں اب آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ ٹائم انشاءاللہ سوال و جواب کا رکھیں گے۔ ایک دو باتیں میں نے اور اس میں کرنی ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، اصل بخاری شریف۔ جی، یہ بخاری شریف جلد نمبر جو ہے یہ 2 ہے، اور اصل بخاری شریف کا جو یہ صفحہ ہے یہ صفحہ نمبر 561 ہے۔ تو اس میں باب ہے قتال، یہ بڑی غور سے یہ بات سنیے گا، یہ بخاری شریف میں ہے، باب قتال الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم، باب ہے خوارجوں کو قتل کرنے کے بارے میں باب۔ تو یہاں پر حضرت ابن عمر نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، وکان ابن عمر،
حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین لوگ کون کون ہوں گے، جو آئیں گے اور ابھی بھی ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو امت میں سب سے زیادہ بدترین لوگ ہیں؟ بڑی توجہ سنیے گا۔ تو وکان ابن عمر جراہم شرار خلق اللہ، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برے اور شریر لوگ، جو مخلوق میں سب سے برے، اچھا مخلوق میں خنزیر بھی آتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ، میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے وہ برے لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ میں صرف حدیث پاک پڑھوں گا۔ اللہ کی مخلوق سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا وقالا انہم ان تلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، فرمایا کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ہیں وہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ جو لوگ سب سے برے اور بدترین لوگ ہیں ان کا کام کیا ہے کہ وہ جو آیات نزلت فی الکفار، جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، فجعلوها علی المؤمنین، وہ کس پر فٹ کرتے ہیں؟ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن خود ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون ہے جو بھی کفار والی آیتیں، بتوں والی آیتیں پڑھ کر مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں اور ان کو مشرک بناتے ہیں، تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں۔ جو بھی اس میں آئے گا حدیث پاک اس کے متعلقہ ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، یہ وہ جلد نمبر پہلی میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری، جو مسلم شریف میں بھی ہے، میں ابھی انشاءاللہ ایک دو اور حدیثیں پڑھنی ہے، ادھر سے میں بولوں گا اس کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، لا تخافوا من بعدی ان تشرکوا، یعنی مجھے میرے بعد، صحابہ کو فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ شرک کا خوف نہیں ہے، یعنی میری امت اب شرک نہیں کرے گی، میں نے بتوں کا کلا کما کر دیا ہے، اب میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں لگ جائے گی، یعنی مال کے پیچھے میری امت لگ سکتی ہے، دنیا میں لگ سکتی ہے، یعنی زیادہ کاروبار میں مشغول ہو گئے اور دین کی طرف جو ہے وہ کم آئے، یہ بات میری امت میں ہو سکتی ہے، لیکن میری امت میں شرک نہیں، اب شرک نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ کون نبی کہہ رہے ہیں جو قیامت تک کی خبریں دینے والے ہیں؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت اب شرک نہیں کرے گی، تو لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ امت پر مشرک کے اور شرک کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ ہاں جو واقعی جیسے ہم نے یہ توحید کے بارے میں پڑھا، معیار الوہیت جو چیزیں ہیں اور جو چیزیں شرک میں آتی ہیں، واقعی اگر وہ اس حد تک جاتا ہے تو پھر وہ واقعی وہ تو خود جو ہے اس نے اپنے آپ کو شرک میں داخل کر لیا ہے، تو باقی جو ہے وہ امت پر ایسے شرک کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ اچھا یہ تو بات ہماری یہاں پر ہوگی مکمل، ایک دو باتیں اور کرتے ہیں پھر جو انشاءاللہ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم نے جو معیار الوہیت بیان کیا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے کہ اللہ واجب، تین چیزیں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور چیزیں نہیں ہیں، یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ تو یہ دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا علم یہ ایک سمندر ہے، ایک نشست میں یہ سارا بیان نہیں ہو سکتا، ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ قسط وار اس کو لیں گے۔ تو آج ہم ایک بات پر گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ، ان کا معیار الوہیت، وہ کہتے ہیں کہ دور سے سننا بھی معیار الوہیت ہے۔ کیا ہے؟ دور سے سننا، بولیں دور سے سننا بھی کیا ہے؟ معیار الوہیت ہے۔ تو لہذا وہ پھر اسی معیار کو لے کر کہتے ہیں آپ نے دور سے یا رسول اللہ کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، یعنی دور سے سننا تو اللہ کا خاصہ ہے، دور سے سننا تو اللہ کا خاصہ، تو آپ نے دور سے یا رسول اللہ کہہ دیا تو گویا کہ یہ آپ جو ہے وہ شرک میں داخل ہو گئے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، نہ تو ہم اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتے ہیں، بات وہ سچی ہے جو کہ قرآن و حدیث میں ہے۔ اب ہم قرآن و حدیث سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کہ کیا دور سے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے صرف،
یہاں کہ اللہ کا معیار اس سے بلند ہے جو میں نے بیان کیا ہے 3 چیزیں. یہ چیزیں جو ہے وہ دور سے سننا یا دور سے تصرف کر لینا، دور سے سن لینا، مدد کر دینا، تو یہ کیا چیزیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو عطا فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی؟ تو ہم یہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ معیار الوہیت ہے کہ نہیں.